دادی دادی، اے کیا ہوا بول؟ دادی اتنی جلدی شادی؟ اے پورا 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے دادی، ابھی مجھے اپنا بزنس تو سیٹل کرنے دیں۔ اے نا، میرے کو سب پتہ ہے، تو بزنس سنبھال لے گا تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اچھا دادی، رزلٹ تک کا تو ویٹ کر لیں۔ اے وہ ڈیٹ رکھتے رکھتے آ جائے گا رزلٹ بھی۔ دادی پلیز۔ اے چپ سے رہ، جو ہم ایک دفعہ بول دیے تو بول دیے، اب ہٹ یہاں سے، ہم جا رہے ہیں ہاں ثانیہ کے گھر۔ کیوں وہاں کیوں جا رہی ہیں؟ وہاں کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ اب سارے خاندان والے میرے پوتے کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں، بس اس کا دماغ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں ہم۔ سالار ان ہیز مائنڈ، پورے خاندان والے میرے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو میری شادی ہانی سے ہی کرنی ہے۔ اب تو بھی جا اور میرے کو بھی جانے دے۔ جائیے۔ سالار پھر منہ بنا کے اپنے روم میں واپس آ جاتا ہے۔ ایٹ نائٹ۔ او بھائی، بہت بہت مبارک ہو تم کو۔ ہیں؟ کون سا گڈ نیوز ہے؟ تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ ہیں؟ میری شادی؟ ہاں بھائی، پاگل ہو گیا ہے تو؟ او بھائی، میں ابھی سن کے آ رہا ہوں نیچے سے، تمہاری شادی کی بات چل رہی ہے۔ میری شادی کس سے؟ فریال بھابھی سے۔ اور کس سے؟ اوئے تیری بھابھی کب سے ہو گئی وہ چھپکلی؟ جب سے تیری منگنی ہوئی ہے ان سے تب سے۔ کیا یار، اپنی منگنی ہی بھول گیا تو؟ ابے ہاں، میری تو منگنی ہوئی ہے۔ ہاں، اور اب شادی بھی ہو رہی ہے۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اوئے چڑیل! اور دانیال اپنے روم سے دوڑ لگا دیتا ہے۔ ان فریال روم۔ اوئے تم یہاں اتنے سکون سے بیٹھی ہو؟ ہاں تو کیا کروں، ڈانس کروں، خوشی مناؤں کہ میری شادی ہو رہی ہے؟ ویسے تمہیں خوشی تو منانی چاہیے، آخر اتنے ہینڈسم لڑکے سے تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ تمہیں نا ہر وقت بس اپنی تعریف کی ہی پڑی ہوتی ہے، کچھ سوچو کچھ کرو نا۔ میں نے نہیں کرنی ہے تم سے شادی۔ بولتے ایسے رہی ہو جیسے میں تو مرا جا رہا ہوں تم سے شادی کرنے کے لیے۔ دانیال: اچھا سوچتے ہیں کچھ، ویسے نا یہ سب تمہاری غلطی ہے۔ میری غلطی کیسے؟ ہم نے کہا تھا 1 سال کا ٹائم ہے، سوچ لیں گے کچھ، لیکن تم نے یاد نہیں دلایا مجھے۔ رانی صاحبہ کو اسٹڈی جو کرنی تھی۔ پڑھاکو لڑکی، اب پڑھتے رہو۔ چلو میں تو پڑھ رہی تھی نا، تم کیا کر رہے تھے؟ سوچتے نا کچھ، سوچنا چاہیے تھا نا تمہیں۔ نہ اسٹڈی نہ کچھ سوچا۔ تم نا 1 نمبر کے نالائق ہو، کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا تم سے۔ او چڑیل کہیں کی، مجھ پر الزام نہ ڈالو، میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، سب تمہاری اور سالار کی غلطی ہے۔ دانیال یہ کہتے ہی ہے کہ اسے کال آنے لگتی ہے۔ دانیال جیب سے فون نکال کر دیکھتا ہے۔ کس کی کال ہے؟ بڑی لمبی عمر ہے سالے کی، سالار ہے۔ اور دانیال یہاں سے فون اٹھاتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ لگتا ہے وہاں بھی کچھ ہو گیا، ہانی کو میسج کرتی ہوں۔ ہانی سے میں بعد میں بات کروں گی، پہلے نیچے جا کر سب سے بات کر لیتی ہوں۔ دانیال سائڈ: ہاں بول کیا؟ ابے یہاں تو دادی میرے پیچھے ہی لگ گئی ہیں، اب تو وہ میری شادی کروا کر ہی چھوڑیں گی۔ یہاں میرے گھر والے خود۔ ابے کیا کریں؟ سوچتے ہیں کچھ تو کرنا پڑے گا۔ دیکھ میں بتا رہا ہوں، میں فریال سے ہی شادی کروں گا، اس سے محبت کرتا ہوں یار، مذاق تھوڑی ہے۔ میں بھی، تو ٹینشن نہ لے، سوچتے ہیں نا کچھ۔ ایسا کر، فی الحال تو دادی سے جیسے بھی کر کے ٹائم لے 1-2 منتھ، پھر سوچ لیں گے جب تک ہم کچھ۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے، مجھے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں کرو نا بیٹا۔ یہ آپ لوگ کچھ زیادہ ہی جلدی نہیں کر رہے ہیں؟ کس چیز میں بیٹا؟ میری شادی میں؟ کیوں، تمہیں کوئی پرابلم ہے شادی کرنے میں؟ بھائی وہ پرابلم تو کوئی نہیں ہے، تو پھر؟ وہ بس مجھے کچھ ٹائم چاہیے، ابھی میرے ایگزام ختم ہوئے ہیں، تھوڑا آرام کرنا چاہتی ہوں، یہ فوراً شادی؟ بیٹا پیپر ختم ہوئے ہیں، کافی ٹائم تو ہو ہی گیا ہے۔ ماما چھوڑ دیتے ہیں نا، جب بچی کا دل نہیں مان رہا ہے تو، اور گھر کا ہی بچہ ہے، کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا ہے، آرام سے کر لیں گے شادی۔ پرور کچھ نہیں، تم لوگ اتنی جلدی نہ کرو، کچھ ٹائم اس کو دے دو۔ اور ویسے بھی شادی میں جب دلہن کو ہی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوگی تو کیا فائدہ، کہ شادی تو اس کی ہی ہو رہی ہے نا۔ تھینک یو بڑے ابا، بس مجھے رزلٹ تک کا ٹائم چاہیے۔ اللہ جانے تمہارا رزلٹ کب آئے گا۔ آ جائے گا موم 2-3 منتھ میں۔ چلو ٹھیک ہے، پھر رزلٹ کے بعد ہی شادی کا دیکھیں گے۔ تھینک یو بڑے ابا۔ اور پھر فریال یہاں سے چلی جاتی ہے۔ فریال جب روم میں آتی ہے تو وہ دانیال وہیں ہوتا ہے۔ نیچے کیا کرنے گئی تھی؟ ٹائم لینے گئی تھی، مل گیا۔ ٹائم لینے؟ وہ عجیب سا منہ بناتا ہے۔
ارے بدھو مینس کہ ابھی میری اتنی جلدی شادی نہ کریں، اور سب مان گئے ہیں، ابھی کچھ ٹائم ملا ہے، جلدی کچھ سوچ لو یار، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی ہے۔ واہ مل گیا ٹائم، کیا بات ہے، مان گئے سب؟ میں کچھ بولتا ہوں تو کوئی سنتا نہیں ہے، تمہاری بات مان گئے سب؟ تو اب تم سے جیلس ہو رہے ہو، اللہ دانیال کے بچے تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کون جیلس ہو رہا ہے؟ میں تو نہیں ہو رہا، بھاڑ میں جائے میرے کو کیا۔ دانیال تمیز، فیملی ہے تمہاری۔ اچھا سا لڑکا کال آیا تھا، وہ ابھی یہی کہہ رہا تھا کہ اس کی دادی اس کی بھی شادی کر رہی ہیں، اور تو اور اس کے آفس سنبھالنے سے پہلے ہمیں جلدی کچھ سوچنا پڑے گا۔ اتنے میں مومل آتی ہے ان کے کمرے میں۔ باز آ جاؤ دانیال کے بچے، خالی فریال کے روم میں نظر آتے ہو؟ ہاں تو میرا دل میری مرضی، میں جہاں بھی رہوں۔ ہاں بھائی تمہارا دل کہاں لگتا ہے، ایک دن بھی فریال کے روم میں نہ آؤ، حالانکہ سارا دن اسے دیکھتے ہو، پھر بھی دل نہیں بھرتا۔ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے بھابھی، میں تو بس فریال سے بات کرنے آیا تھا، زہر لگتی ہے یہ میرے کو، اسے دیکھنے آؤں گا میں، ہاں چھپکلی چڑیل کہیں کی۔ بھابھی اسے چھوڑیں، آپ بتائیں میرے روم میں آپ کچھ چاہیے تھا کیا آپ کو؟ ہاں میں تو یہاں کام سے آئی تھی، وہ نا حاشر کے سر میں درد ہو رہا ہے، تو تم مجھے نا پیناڈول دے دو، تمہارے پاس ہے تو، میرے پاس تو نہیں ہے۔ اچھا میں چیک کرتی ہوں، میرے پاس ہوگا پیناڈول۔ ہاں بالکل صحیح بندی کے پاس آئی ہیں آپ، اس ڈاکٹرنی کے پاس تو لازمی ہوگی دوائی۔ ہاں تمہیں کیسے پتہ کہ اس کے پاس ہوگا؟ ارے ہاں میں تو بھول ہی گئی تھی، ہم سے زیادہ تو تم اسے اچھی طرح جانتے ہو، اور اس کے سامان کو بھی۔ جب سے ان کی منگنی ہوئی ہے مومل کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی دانیال کو تنگ کرنے کے۔ دانیال کو یہ بالکل اپنے چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کرتی ہے، تبھی اس سے پنگا لیتی ہے، اس سے مذاق کرتی ہے۔ ویسے میرا چھوڑیں، آپ کے ہسبینڈ کے سر میں درد ہو رہا ہے نا، تو ان کو پیناڈول کھلا کر اپنی جان کیوں بچا رہی ہیں؟ تھوڑا سا خود بھی دبا لیں، میرا سر کھانے سے زیادہ اچھا کام ہے یہ۔ فریال کو پھر دوائی مل جاتی ہے، یہ لے بھابھی دوائی۔ اچھا دانیال تمہاری اس بات کا جواب یہ ہے کہ اب دانیال کی فریال تھوڑی نہ ہوں، اور وہ ہنستے ہوئے یہاں سے چلی جاتی ہے۔ کیا مطلب دانیال کی فریال تھوڑی نہ ہوں؟ وہ سوالیہ نظروں سے فریال کی طرف دیکھتا ہے۔ کچھ بھی مطلب نہیں ہے، اور تم نہ زیادہ نہ بھابھی سے نہیں لگا کرو، دیکھو وہ پتہ نہیں کیا کیا سمجھتی ہیں۔ سمجھنے دو جس کو جو سمجھنا ہے، میں جب صاف صاف کہہ رہا ہوں تو یہ لوگ ہی نہیں مانتے ہیں، اب میری غلطی تھوڑی نہ ہے اس میں۔ تمہاری انہی سب حرکتوں کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، پر مجال ہے جو تم مان لو یہ بات۔ بھاڑ میں جاؤ، اور وہ روم سے چلا جاتا ہے۔ مومل کی بات کی ایکسپلینیشن میں آپ کو دیتی ہوں کہ وہ ایسا کیوں کہہ کر گئی۔ بہت ٹائم پہلے کی بات تھی، جب فریال اور دانیال 12-13 سال کے تھے اور حاشر 16-17۔ تب ساری لڑکیاں شاپنگ پر گئی ہوئی تھی، گھر پر صرف یہ تینوں اور دانیال اور حاشر کے ڈیڈ تھے بس۔ تب دانیال کے سر میں بہت تیز درد ہوا تھا، تو فریال جلدی جلدی اس کا سر دبانے لگی تھی۔ حاشر دوائی لے کر آیا تھا تو فریال منع کر دیتی ہے، کہتی کہ میں دبا رہی ہوں نا، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، ایسے چھوٹے چھوٹے درد پر دوائی نہیں دیتے۔ حاشر کہتا ہے دوائی نہیں دو گی تو صحیح کیسے ہوگا؟ فریال کہتی ارے آپ نے ٹی وی میں ایڈس نہیں دیکھا ہے کیا، زیادہ دوائی کھلانے سے سائیڈ افیکٹ ہو جاتا ہے، دانیال کو ہو گیا تو میں رسک نہیں لے سکتی، اور دبانے سے ہو جائے گا نا ٹھیک، اور ہاں جب تک میں ہار نہیں جاتی، میرے ہاتھ میں درد نہیں ہو جاتا اور میرے اندر کی ہمت ختم نہیں ہو جاتی، تب تک میں دباؤں گی، پھر اگر صحیح نہیں ہوا تو دے دیں گے دوائی۔ حاشر پھر غصے میں کہتا ہے نہیں پھر بھی نہیں دینا دوائی، کیا ہی ضرورت ہے دوائی دینے کی؟ فریال معصوم سا شکل بنا کر کہتی ہے بھیا اب میں اتنی بھی ظالم نہیں ہوں جو اسے تکلیف میں ایسے ہی چھوڑ دوں۔ پھر وہ تب تک دباتی رہتی ہے جب تک دانیال سو نہیں گیا۔ وہ بچپن میں ایسی ہی تھی، جو چیز سنتی یا دیکھتی اس کو فوراً سیریس لے لیتی، بس یہی سین تھا جو آج تک سب کو یاد ہے، بس دانیال کے علاوہ باقی مومل کو حاشر نے بتایا۔ ویسے ایک یہ قصہ نہیں ہے، ایسے دانیال اور فریال کے بہت سے قصے ہیں، تبھی تو گھر والوں نے ان کا رشتہ کروایا ہے۔ اب پریزنٹ اسٹوری پر آ جاتے ہیں۔ نیکسٹ ڈے 4 بجے۔ جا کر دادی سے بات کرو۔ میں کیا بات کروں؟ معصوم سی شکل بنا کر کہتی ہے یہی کہ ابھی اتنی جلدی شادی نہ کریں۔ بھائی میں نہیں جا رہی، آپ خود جا کر بات کریں۔ پاگل لڑکی، میں نے بات کی ہے، نہیں مان رہی ہے نا، جا کر تم بات کرو اب۔ آپ کی بات نہیں مان رہی تو میری کہاں سے مان لیں گی؟ بھائی میں نہیں جا رہی ہوں۔ جیسے تم میرے سامنے روتی ہو نا، ویسے ہی ان کے سامنے بھی تھوڑا سا ڈرامہ کر لینا، مان جائیں گی۔ میں ڈرامہ کرتی ہوں؟ اب تو میں اور نہیں جاؤں گی۔ لگتا ہے نا تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے نا؟
او زیادہ غلط فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ اب ابھی جیسی حرکتیں کر رہی ہیں نا، اس سے صحیح پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے مجھ سے شادی کرنے میں۔ اللہ بھائی، دادی غصہ کرتی ہے نا، میں بات نہیں کر رہی۔ جا رہی ہو یا نہیں؟ خود سے تو کچھ ہوتا ووتا ہے نہیں، دوسرے کو بس پریشان کرتے رہتے ہیں۔ دادی نہیں مانی نا تو یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی، مجھے نہیں بولیے گا پھر کچھ۔ اور ہانی یہاں سے دادی کے روم کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس کا زور نا خالی مجھ پر ہی چلتا ہے، ویسے یہ کچھ نہیں کر سکتی ہے۔